رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ایمان کا ایک بڑے ہی آپ کو نظر آئے گا بڑا حساس سا معاملہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے. قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ترجمہ رکھتا ہوں، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. تو صرف یہی نہیں کہ اوروں کے پاس جانا کہ کوئی اور ہمارا فیصلہ کر دے، نہیں، کوئی اپنے من مانی کے اپنی چاہت کے فیصلے نہیں، بلکہ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کے مطابق ہو. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان میں آج بھی ہم کوئی تنگی محسوس نہ کریں کہ یار کاش ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا. یہ ایک بات. دوسری، اگر ہم نے اگلی آیت میں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اب اچھا، یہ دو باتیں. پہلی آیت میں تو یہ کہ آپ نے جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس میں تنگی بھی نہیں محسوس کرنی، اور اگر کی تو پھر آپ کا ایمان جو ہے شک میں پڑ جاتا ہے. اور یہ بات صرف اس بات کو اگر آپ لاجیکلی بھی سمجھیں، آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو نہیں حکم دے رہے نا، ظاہری بات ہے وہ وحی کے تابع ہیں، خود بھی وہ وحی کے ذریعے چل رہے ہیں. تو آپ اس میں سوچیں کہ لاجیکلی اگر سوچا جائے، ویسے تو اچھی مثال نہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر ہمیشہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن آپ ایکسپرٹیز کے معاملے میں ہمیشہ کسی علم والے کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، اسی سے کام کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں نا. حالانکہ یہ مثال اچھی اس لیے نہیں کیونکہ دنیاوی ایکسپرٹس بھی غلطی کر دیتے ہیں، لیکن جس سمجھانے کے لیے آپ کو کوئی بھی معاملہ ہو، آپ گھر بنا رہے ہو، آپ انجینئر پر اعتماد کرتے ہیں. پوری زندگی آپ کی اس کا سارا نظام چلانے کے لیے کیا آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کے لیے برا ہے. پوری انسانیت میں کسی کے پاس کامل علم نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کامل علم ہے. اور اب جو بھی وہ بات کہیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے اس منطق سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سارا علم ہے اور وہ جو کر رہا ہے ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے، جو اللہ نے احکام دیے ہماری بہتری کے لیے دیے. یہ بات ہو گئی کہ کوئی اس کے اندر وہ، اور جو ہم تنگی اندر محسوس کر رہے ہیں وہ ہماری کم علمی یا ہمارے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لاجیکلی یہ صحیح بات ہے، جو پورا علم رکھتا ہو وہی ہمیں بیسٹ سلوشن دے سکتا ہے، تو اس میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگلی آیت میں کہا کہ اگر ہم انہیں اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے کام کرنے کو کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. یعنی کہ اتنا مشکل کام ایک تو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، لیکن اب یہ مشکل کام کرتے بھی کیسے؟ یہ تو جب ہلکے کاموں پر اپنے دل میں اگر کوئی تنگی محسوس کرے تو وہ بڑے بڑے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو بھی لاجیکلی سمجھیں. کوئی شخص کم وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کم وزن اٹھانے کا عادی نہیں ہے، تو وہ زیادہ وزن کہاں سے اٹھائے گا؟ اس کو تو کم وزن اٹھانے کی عادت نہیں. تو اتنا زیادہ جب چھوٹے چھوٹے اگر احکام پر وہ دل میں تنگی محسوس کرے گا تو بڑے احکام کہاں سے اللہ کے مانے گا وہ؟ یہ بھی تو سوچے نا. تو اس سے غالباً یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جو آپ جتنی اطاعت کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی اطاعت کرنے کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان دے، اور جب ہمارے سامنے کوئی دین کی بات آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو شاید بہت لوگوں کے لیے مشکل کام بھی ہو، لیکن اس پر عمل کرنا ٹھیک، لیکن دل میں بھی کوئی تنگی نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے. یہ تو ایمان کا یعنی. اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کو اپنے دوسرے چینل کی طرف بھی اشارہ کروں گا، میرے قرآن کے معجزات کا. آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں جا کے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ویسے ہی ایمان کی کمی ہو کہ ہمارے دل کے اندر تذبذب ہو کہ پتہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں ہے. یہ شک جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اس شک کو زائل کرنے کے لیے میرے دوسرے چینل اگر آپ دیکھیں ڈسکرپشن میں جا کے، اس میں آپ کو انشاءاللہ ایسے معجزات نظر آئیں گے جس سے انشاءاللہ یہ سارا شک جو ہے نا دل کا، یہ بھی زائل ہو جائے گا، مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان دے قرآن پر، اور
دل سے ہم لوگ اسلام کے احکامات کو جو ہے ان پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان رستہ اللہ تعالی ہمارے لیے بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔